شوہر کے حقوق جو بیوی کے ذمے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مرد دو وجہوں سے عورتوں پر حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مرد دو وجہوں سے عورتوں پر حاکم ہے۔ ایک اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو یعنی مردوں کو دوسرے پر یعنی عورتوں پر بڑائی بخشی ہے، اور دوسرے اس وجہ سے کہ مردوں نے ان پر مال خرچ کیا ہے یعنی مہر اور نان و نفقہ کا ذمہ لیا ہے۔ بس جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کو اس بڑائی کا لحاظ کر کے ان کے سامنے تابعداری کرتی ہیں اور ان کے پیچھے بھی اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت کا حکم دیا ہے۔ فائدہ دیکھو ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بڑائی دی۔ اپنے مرد کا خوش رکھنا بڑی عبادت ہے، یعنی اپنے مرد کا خوش رکھنا بڑی عبادت ہے اور اس کو ناراض کرنا بڑا گناہ ہے۔ ہمارے آقا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا خزانہ دنیا میں وہ نیک عورت ہے۔ سب سے اچھا خزانہ وہ دنیا میں نیک عورت ہے کہ اس کا شوہر اس کو دیکھنے سے خوش ہو جائے، یعنی جب اس کا شوہر بیوی کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، اور جب اس کا شوہر اس کو کوئی کام بتائے تو اس کا کہنا مانے اور اس کے پیچھے بھی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ اے بہن یہ یاد رکھ ہر آن میں حق تعالی نے کہا قرآن میں، عورتوں پر مرد کو حاکم کیا، مرد کا عورت کو ہے خادم کیا۔ جو عورت اطاعت میں شوہر کی ہو، یعنی جو عورت اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے، اطاعت کرے، سرخرو جنت میں ہو وہ نیک خو۔ کہہ گئے ہیں اس طرح سے مصطفیٰ، کہہ گئے ہیں اس طرح سے مصطفیٰ، زن کے اوپر مرد ہے فرما روا، یعنی بیوی کے اوپر مرد فرما روا۔ جو رکھے فرمان پر شوہر کے سر، ایسی عورت کو ملے جنت میں گھر۔ عورتوں کو جنت کی خوشخبری۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی رہے اور رمضان شریف کی روزی رکھتے رہے اور اپنے بدن کو غیر مردوں سے چھپاتی رہے اور اپنے شوہر کی تابع داری کرتی رہے اور اس کو خوش کر کے مرے تو وہ جنت میں جائے گی۔ بس جو بیوی دنیا میں یہ 4 کام کر کے مرے گی اس کے لیے آخرت میں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور فرشتے اس سے کہیں گے اے خوش نصیب بیوی، اے خوش نصیب بیوی، جس دروازے سے تیرا دل چاہے جنت میں چلی جا۔ مصطفیٰ ایک دن کہیں کو تھے گئے، بکریوں نے ان کو وہاں سجدہ کیے، وہ صحابی جو کہ حاضر تھے وہاں، عرض کی اے بادشاہ ان سو جا، جب کہ حوا آپ کو سجدہ کرے، کس طرح خاموش ہم بیٹھے رہیں۔ دیجئے ہم کو اجازت اے رسول، تا کریں اس فیض کو ہم بھی حصول۔ مصطفیٰ نے سن کے فرمایا یہ تب کس کو سجدہ ہے مناسب غیر رب، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو مناسب نہیں کہ سجدہ کیا جائے۔ گر خدا یہ حکم دے دیتا مجھے، ہے روا ہر کس تجھے سجدہ کرے، میں یہ دیتا عورتوں کو حکم عام،
شوہروں کو تم کرو سجدہ تمام، یعنی اگر اللہ سجدے کا حکم کرتا تو کیا حکم کرتا کہ عورتیں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ کسی شاعر نے کہا ہے سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان ہے، سر جھکے گا تو اللہ کے سامنے۔ بیویوں دیکھو تم ہی انصاف کر، ہے بزرگی شوہروں کی کس قدر، جو کرے شوہر کی خدمت اے حبیب، بعد مردن اس کو ہو جنت نصیب، یعنی مرنے کے بعد اس کو جنت نصیب ہوگی۔ ایک واقعہ میں کہہ کر مکمل کرتا ہوں اپنی بات کو، غور سے سنیے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کیوں گھبرائی ہو؟ عرض کیا ابا جی رات باتوں ہی باتوں میں میری زبان سے کچھ ایسی باتیں نکل گئیں کہ میرے شوہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے۔ ان کی ناراضگی سے مجھے اللہ کا خوف معلوم ہوا کہ شوہر کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ پھر میں نے ان سے معافی مانگی، وہ میری خوشامد دیکھ کر ہنس پڑے اور مجھ سے راضی ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی اس خدا کی قسم جس نے مجھ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر تمہاری موت اس حال میں آتی کہ تمہارے شوہر علی تم سے ناراض ہوتے تو میں تمہاری نماز جنازہ نہ پڑھتا۔ میرے بھائیوں کتنی سخت بات ہے۔ اے میری نور چشم، اگر کوئی عورت مریم علیہ السلام کی سی عبادت کرے اور اس کا شوہر اس سے ناراض ہو تو اللہ تعالیٰ اسی عورت کی عبادت قبول نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ اس عورت سے خوش ہوتا ہے جو اپنے مرد کو خوش رکھے اور غیر مردوں سے اپنے کو چھپائے۔ فائدہ سبحان اللہ، رحمت عالم آپ کی شان عظیم ہے کہ ہم غلاموں کو رہنے سہنے اور برتاؤ کرنے کے بھی طریقے بتلائے، میاں بیوی کے اختلاف اور جھگڑے مٹانے کے قاعدے بھی سکھائے، اجڑے ہوئے گھر کو بسائے۔ بیویوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حال سے سبق حاصل کرو۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جب شادی ہوئی تب نبیوں نصیحت ان کو کی، مت علی کا دل دکھانا فاطمہ، رب کرے گا نیک تیرا خاتمہ، کام وہ کرنا جو ہو ان کی رضا، اور دلاسا دل بری کرنا صدا، گر کرو گی ان کی تم فرما بری، آخرت میں تم کو ہوگی بہتری۔ بیویوں تم کو بھی لازم ہے یہی، حکم شوہر سے نہ ہونا باہر کبھی۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے؟ ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اگر ہم ایک دوسرے کے حق ادا کریں گے، شوہر بیوی کے حق ادا کرے اور بیوی شوہر کے حق ادا کرے تو میرے بھائی وہ گھر جنت بن جائے گا۔ اور اگر آپس میں جھگڑے ہوتے رہے تو اس سے دنیا بھی خراب ہوگی، پریوار بھی خراب ہوگا، ہماری زندگی بھی جو ہے جس طریقے سے گزارنا چاہیے وہ پرسکون زندگی نہیں گزر پائے گی۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زندگی گزار کر گئے کہ آپ کی جو ہے 11 بیویاں تھیں، اور سب یہی سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ محبت کرتے، سب کا حق ادا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گھر کے اندر دینی ماحول بنائیں، بیویوں کو جو حکم دیا گیا ہے وہ ان پر عمل کریں، جو شوہروں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان پر عمل کریں۔ جب میاں بیوی آپس میں محبت کریں گے، دونوں دیندار ہوں گے تو وہ گھر جنت بن جائے گا۔ اور جب دنیا کی زندگی غلط راستے پر ہوگی، لڑائی جھگڑے والی ہوگی، تو پھر آخرت کا جو
انجام ہے وہ کیسا ہوگا؟ اس لیے گزارش ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر دین کا ماحول پیدا کریں، لڑائی جھگڑے کو ختم کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔